میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہم کیا بیان کر سکتے ہیں۔ سب کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نثار کر دیا، قربان کر دیا۔ چند ایک احادیث مبارکہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی شان کے حوالے سے بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ خالق کائنات جل والا میری زبان پہ کلمہ حمد جاری فرمائے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام بخاری علیہ رحمہ نے صحیح بخاری کے اندر اس حدیث کو نقل فرمایا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کنت جالسا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں بیٹھا تھا۔ اذ اقبل ابو بکر، درا حال ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ گئے۔ آخذن بطرف ثوبہ، انہوں نے اپنے تہبند کا ایک پلو پکڑ رکھا تھا، تیزی کے ساتھ آ رہے تھے۔ جو حضرات تہبند باندھتے ہیں کہ اگر انہیں کبھی تیز چلنا پڑے تو وہ ایک پہلو کو اوپر اٹھا لیتے ہیں، تہبند کے ایک پہلو کو اٹھا لیتے ہیں، ورنہ تہبند کی صورت میں انسان تیز نہیں چل سکتا۔ تیز چلتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، طرح حال ہے کہ آخذت بطرف ثوبہ، انہوں نے اپنے تہبند کے بعد ایک پلو کو پکڑ رکھا تھا، اوپر اٹھا رکھا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا، ابھی تک حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نہیں آئے، ابھی تک بتایا نہیں، کچھ بھی سوال نہیں کیا، یا پوچھا بھی نہیں، یا بتایا بھی نہیں، ابھی تک سلام بھی نہیں کیا، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچان لیا، فرمایا اما صاحبکم فقد غابر، آج تمہارا ساتھی کسی سے جھگڑ کر آ رہا ہے، کسی سے جھگڑ کر آ رہا ہے۔ اس جملہ سے یہ پتا چلتا ہے کہ صدیق اکبر نے ابھی تک بتایا نہیں ہے، سلام کے لفظ ہے لیکن اس جملہ کے بعد ہے، سلام کرتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ابھی تک پہنچے نہیں، دور سے ہی آمنہ کے لال سے نے پہچان کر فرمایا اما صاحبکم فقد غابر، آج تمہارا ساتھی کسی سے جھگڑ کر آ رہا ہے۔ سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کی خبر تھی، ان کے معاملات کی خبر تھی کہ حضرت صدیق اکبر کیسے آ رہے ہیں، ابو بکر صدیق کیسے آ رہے ہیں، اللہ کے رسول جانتے تھے، تب ہی فرمایا اما صاحبکم فقد غابر، آج تمہارا ساتھی کسی سے جھگڑ کر آ رہا ہے۔ یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت صدیق اکبر پہنچے، السلام، سلام کیا، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں کہنے لگے یا رسول اللہ کانا بینی و بین ابن الخطاب شیء فاسرعت الیہ، یا رسول اللہ آج میری اور حضرت عمر کی بات ہو گئی، ان کے درمیان کوئی بحث و مباحثہ ہو گیا، اسرعت الیہ، میں نے جلدی میں انہیں کوئی بات کہہ دی، انہیں جلدی میں کوئی بات کہہ دی، یا رسول اللہ وَسَأَلْتُ أَن يَغْفِرَ لِي، میں نے ان سے سوال بھی کیا، جب میں نے یہ بات کہہ دی، کوئی بات کہہ دی، انہیں کوئی جلدی میں بات کہہ دی، مجھے ندامت ہوئی، میں نے ان سے کہا اے عمر مجھے معاف کر دیجئے، مجھے معاف کر دیجئے، میں معذرت کرتا ہوں، مجھے معاف کر دیجئے، یا رسول اللہ انہوں نے مجھے معاف کرنے سے ابا علیہ، معاف کرنے سے انکار کر دیا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں یا رسول اللہ آج میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں، میری اور عمر بن خطاب کے درمیان کوئی بات ہو گئی ہے،
فاسرات الیہ، میں نے جلدی میں انہیں کوئی بات کہہ دی ہے۔ میرے آقا میں نے حضرت عمر بن خطاب سے مدد بھی کی، فابا علیہ، انہوں نے مجھے معاف کرنے سے انکار کر دیا۔ فاقبلت الیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں اسی پریشانی میں آپ کے پاس آ گیا ہوں، اس لیے آپ کے پاس آ گیا ہوں۔ میرے آقا دو جگہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنے غلام سے یہ سنا، آقا دو جگہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر کوئی بات نہیں ہے، اگر عمر بن خطاب نے تجھے معاف نہیں کیا ہے، یغفر اللہ لک یا ابا بکر، یغفر اللہ لک یا ابا بکر، یغفر اللہ لک یا ابا بکر، اے ابو بکر اللہ نے تجھے معاف کر دیا ہے، اللہ نے تجھے درگزر فرما دیا ہے۔ ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، آمنہ کے لال نے 3 مرتبہ یہ کلمات کہے ہیں۔ اے ابو بکر کوئی بات نہیں ہے، اگر عمر نے تجھے معاف نہیں کیا تو عرش کا مالک تو تجھے معاف کر چکا ہے، عرش کے مالک نے تجھے معاف کر دیا ہے۔ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علماء اس جملہ سے آپ سمجھ سکتے ہیں آمنہ کے لال صدیق اکبر سے کتنی پیار، کتنی محبت کیا کرتے تھے، کتنا پیار کیا کرتے تھے۔ حضرت صدیق اکبر خود ہی کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ پیسوں مباحثہ میری وجہ سے ہوا ہے، میں نے جلدی میں ان سے بات کر دی ہے، میرے آقا میں نے انہیں جلدی میں بات کی ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے باوجود کہہ رہے ہیں یغفر اللہ لک یا ابا بکر، یغفر اللہ لک یا ابا بکر، یغفر اللہ لک یا ابا بکر، اے ابو بکر اللہ نے تجھے معاف کر دیا ہے، اللہ نے تجھے معاف کر دیا ہے، اللہ نے تجھے معاف کر دیا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ان عمر ندما فاتا منزل ابی بکر، تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو ندامت ہوئی کہ ابو بکر صدیق نے مجھ سے معذرت بھی کی، میں نے ابو بکر کو معاف نہ کیا۔ چلتے ہوئے ابو بکر کے گھر کی طرف آئے، دروازے پہ دستک دی، پوچھا اسما ابو بکر، کیا ابو بکر گھر میں موجود ہے؟ گھر والوں نے کہا اللہ ابو بکر گھر میں نہیں ہے۔ فاتا الى رسول اللہ، ابو بکر گھر میں نہیں ہے۔ حضرت عمر بن خطاب چلتے ہوئے آمنہ کے لال کی بارگاہ میں آ گئے۔ آپ کہے قسم کی بارگاہ میں آئے، ابو بکر اگر گھر میں نہیں ہے تو آ کے ایک رسول کی بارگاہ میں ہوں گے، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں ہوں گے۔ چلتے ہوئے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آئے تو دیکھا جعل وجہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتبعر، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عمر کو دیکھا تو آپ سے ان کا چہرہ سرخ ہو گیا، آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے دیکھا اشفق ابو بکر صدیق ڈر گئے، فجسا علی رکبتے، اپنے گھٹنوں کے بل کھڑے ہو کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ انا کنت اسلم، 2 مرتبہ کہا یا رسول اللہ معاملہ میری طرف سے تھا، زیادتی میری طرف سے تھی، بات میں نے عمر سے کہی ہے، میرے آقا عمر پہ غصہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، عمر سے ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میرے کریم آقا قسم نے اس وقت کیا جملہ ارشاد فرمایا ان اللہ بعثنی الیکم، اے میرے غلاموں جب اللہ نے مجھے تمہاری طرف مبعوث فرمایا، اپنا نبی اور اپنا رسول بنا کر بھیجا، قل تم کذبتا، تم نے ساروں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے سچ کے علاوہ بات کہی ہے، آپ سچ نہیں بول رہے، آپ نے سچ کے علاوہ کلام فرمایا ہے۔ میری آقا رو جماعت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقال ابو بکر صدقہ، ایک ابو بکر ہی تو تھا جو کہہ رہا تھا یا رسول اللہ آپ جو بھی ارشاد
सच फरमाते हैं वाकई आप अल्लाह के रसूल भी हैं, अल्लाह के नबी भी हैं, आपने सच फरमाया है। मेरे आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुम सारे कह रहे थे या रसूल अल्लाह, आपने सच नहीं फरमाया, एक अबू बकर ही तो था जो कह रहा था या रसूल अल्लाह आप जो भी इरशाद फरमाते हैं आप सच फरमाते हैं। अबू बकर वो है जिसने मेरे ऊपर अपनी जात को भी कुर्बान कर दिया, अपने माल को भी निसार कर दिया था। फरमाया सबसे पहले जब मैंने रिसालत का ऐलान फरमाया, मैंने तुम्हें अल्लाह का पैगाम सुनाया, तुम सारे कह रहे थे या रसूल अल्लाह आप सच के अलावा बात कर रहे हैं। एक अबू बकर ही तो था जो कह रहा था या रसूल अल्लाह आपने जो कुछ फरमाया है सच फरमाया, आपने जो कुछ फरमाया आपने सच फरमाया है। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया उस वक्त को याद करो जब अबू बकर एक तरफ था तुम सारे एक तरफ थे। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू बकर ही तो था जो कह रहा था या रसूल अल्लाह आपने जो भी फरमाया है सच फरमाया है। अबू बकर वो है जिसने अपनी जात को भी मुझ पे कुर्बान कर दिया, अपनी जात को भी मुझ पे निसार कर दिया, अपना माल भी मुझ पे कुर्बान कर दिया। आगे फरमाया फहल अंतुम तारिकूनी साहिबी, क्या तुम मेरी वजह से मेरे साहिब से दरगुजर नहीं कर सकते, मेरी वजह से मेरे साथी को माफ नहीं कर सकते। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 मरतबा फरमाया हल अंतुम तारिकू ली साहिबी, क्या तुम मेरी वजह से मेरे अबू बकर को माफ नहीं कर सकते थे। आका करीम ने जब ये फरमाया हजरत अबू दरदा कहते हैं फमाऊज़िया बादहू, इसके बाद अबू बकर को कभी भी तकलीफ नहीं दी गई थी, अबू बकर को कभी भी सताया गया नहीं था, अबू बकर को कभी भी कोई तकलीफ नहीं दी गई थी। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये इरशाद फरमाया हल अंतुम तारिकू ली साहिबी, क्या तुम मेरी वजह से मेरे साहिब से दरगुजर नहीं कर सकते, मेरी वजह से मेरे साहिब को माफ नहीं कर सकते। मेरे करीम आका कसम के गुलामों, ये हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला का मकाम था जब मेरे करीम आका कसम ने अपनी नबूवत का ऐलान फरमाया, अबू बकर एक तरफ थे बाकी एक तरफ थे। मेरे करीम कसम के गुलाम कहते हैं या रसूल अल्लाह आपने जो कुछ फरमाया है बिला तामल। सिद्दीक़ अकबर ने कहा या रसूल अल्लाह मैं इसकी तस्दीक फरमाता हूं, आपने सच फरमाया है, आप अल्लाह के वाक़िअतन रसूल हैं, आप वाक़िअतन अल्लाह के नबी हैं। मेरे करीम कसम के गुलामों, जिसने बिला तामल बगैर किसी दलील के अपना किराल की रिसालत को वादा है उसका नाम है सिद्दीक़ अकबर, उसका नाम है सिद्दीक़ अकबर। मेरे करीम कसम के जात पे सब कुछ निसार करने वाला, सब कुछ कुर्बान करने वाला, सब कुछ आका किस्म के कदमों पे कुर्बान करने वाला सिद्दीक़ अकबर है। हज़रत सय्यदा कायनात सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं बैना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी हजरी लैलतिन दाखिया, एक रात चांद पूरे आबोताब के साथ चमक रहा था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर अनवर मेरी गोद में था। आका किस्म मेरी गोद में अपना सर अनवर रख कर आराम फरमा रहे थे, तो मैंने कहा या रसूल अल्लाह हल यकून लिअक़द मिनल हसनात आदद वुजूह समा, या रसूल अल्लाह आसमान के ऊपर जितने तारे हैं क्या इन तारों की तादाद के बराबर भी आपके किसी गुलाम की नेकियां हैं, आपके किसी गुलाम की नेकियां हैं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का ये अकीदा था कि अल्लाह के रसूल आसमान के हर गोशे को जानते हैं और जमीन के हर गोशे को और हर उम्मती के हर अमल को जानते हैं, हर उम्मती के हर अमल को भी जानते हैं, क्योंकि आसमान के तारे मुख्तलिफ आसमानों पे हैं, कोई पहले पे कोई दूसरे पे कोई तीसरे पे। अल्लाह के रसूल हर आसमान की खबर रखते हैं और आसमान के ऊपर जितने तारे हैं उन तारों की तादाद को भी जानते हैं और अपने जमीन के ऊपर हर गोशे को और जमीन के ऊपर हर गुलाम को जानते हैं और गुलाम के हर अमल को जानते हैं, दिन के उजाले में किया या रात की तरीकी में किया, हर गुलाम की जलवत और खलवत को जानते हैं। मेरे करीम कसम की बारगाह में हज़रत सय्यदा कायनात आयशा सिद्दीक़ा पूछती है या रसूल अल्लाह हल यकूनु लिअक़द मिनल हसनात,
عدد نجوم السما، کیا آسمان کے ستاروں کے برابر بھی آپ کے کسی غلام کی نیکیاں ہیں؟ تو آقا کریم نے یہ نہیں فرمایا اے عائشہ ابھی تک جبریل نہیں آیا، میں جبریل سے پوچھ کر بتاؤں گا، یا قلم دوات کاغذ لے آؤ میں حساب کر کے بتاتا ہوں، یا تھوڑا سا موقع دو میں سوچ کر بتاتا ہوں۔ بلا تعمل اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں عائشہ، ان آسمان کے ستاروں کی تعداد کے برابر میری عمر کی نیکیاں ہیں، عمر کی نیکیاں ہیں۔ حضرت سیدہ کائنات عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ خیال تھا کہ اللہ کے رسول میرے بابا کا نام لیں گے، ابو بکر صدیق کی نیکیاں ہیں۔ آپ حیران ہو گئی، پوچھنے لگی این حسنات ابی بکر، یا رسول اللہ میرے بابا ابو بکر کی نیکیاں کہاں ہیں، ان کی نیکیاں کہاں ہیں؟ جبکہ اللہ کے رسول نے فرمایا عائشہ آسمان کے ستاروں کے برابر میرے عمر کی نیکیاں ہیں۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمر کی خلوت کو بھی جانتے تھے، عمر کی جلوت کو بھی جانتے تھے۔ جو انہوں نے جلوت میں کیے، بسا اوقات انسان کی وہ نیکیاں ہوتی ہیں جو انسانوں سے پوشیدہ ہوتی ہیں، کچھ معاملات ایسے بھی ہوتے ہیں، تہجد گزار بھی ہوتے ہیں، تہجد میں نماز پڑھنے والے بھی ہوتے ہیں، رات کی تاریکی میں لوگوں سے چھپ کر بھی عبادت کرنے والے ہوتے ہیں۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے آمنہ کے لال اپنے غلاموں کے ظاہر کو ہی نہیں جانتے تھے، اپنے غلاموں کے باطن کو بھی جانتے تھے، اپنے غلاموں کی جلوت کو ہی نہیں جانتے تھے، اپنے غلاموں کی خلوت کو بھی جانتے تھے۔ یہ بھی نہیں ہے کہ صرف عمر کی نیکیوں کو جانتے تھے، نہ اپنے ہر ایک غلام کے ہر عمل کو جانتے ہیں، ہر غلام کے ہر عمل کو جانتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ آسمان کے ستاروں کے برابر میرے عمر کی نیکیاں ہیں، عمر کی نیکیاں ہیں۔ تو حضرت سیدہ کائنات پوچھتی ہے یا رسول اللہ فَإِنَّ حَسَنَاتُ أَبِي بکر، ابو بکر کی نیکیاں کہاں گئی؟ فرمایا انما حسنات، فرمایا میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما جمیع حسنات عمر کحسنۃ واحدۃ من حسنات ابی بکر، فرمایا عمر کی زندگی بھر کی نیکیاں ایک طرف، ابو بکر صدیق کی گھر والی ایک نیکی ایک طرف۔ عمر بھر کی نیکیاں، عمر کی زندگی بھر میں جو اعمال کیے وہ ایک طرف، صدیق اکبر کی غار والی ایک نیکی ایک طرف۔ میرے کریم آقا قسم کے غلاموں سے پتہ یہ چلتا ہے کہ آمنہ کے لال سب کا دیدار انسان کو آگے لے جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی دید کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی زیارت کرنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھنا، یاد رکھیے محدثین کرام نے لکھا ہے کہ ابو بکر صدیق نے اس رات تہجد کی نماز بھی نہیں پڑھی، بس آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور گود میں تھا، آمنہ کے لال سم کے چہرے انور کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھتے رہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ عمر بھر کی نیکیاں ایک طرف، ابو بکر صدیق کی غار والی نیکی ایک طرف، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ میرے کریم آقا قسم کے غلاموں یہ ہے صدیق اکبر کی شان، آپ کا مقام و مرتبہ۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پہ تشریف لے گئے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر صدیق بھی تھے، حضرت عمر بھی تھے اور حضرت عثمان بھی تھے۔ یہ تین صحابہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو لے کر احد پہاڑ کے اوپر چڑھے نا تو احد پہاڑ کانپنے لگا، وجد میں آ گیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر اپنا مبارک قدم مارا، فرمایا اس احد، اے احد ٹھہر جا، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَانِ، اے احد ٹھہر جا، تیرے اوپر ایک اللہ کا نبی ہے، ایک صدیق ہے اور دو شہید ہیں، دو شہید ہیں۔ ابھی تک حضرت عمر اور حضرت عثمان شہید نہیں ہوئے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شہادت کی خبر بھی دے رہے ہیں، ان کی شہادت کی خبر بھی دے رہے ہیں۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی کو اللہ نے یہ علم عطا فرمایا ہے کہ آپ کے غلام کو موت کیسے آئے گی، آپ کے غلام کو کون شہید کرے گا۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا ہے احد پہاڑ ٹھہر جا، تجھ میں ایک اللہ کا نبی ہے، ایک صدیق ہے اور وہ شہید ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے مقام اور دیگر صحابہ کرام
رضوان اللہ علیہ مجمعین کے مقام و مرتبہ اور آل بیت نظام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے مقام کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. جن اب آپ نے سنتے ادا کریں